السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، الحمدللہ ہمارے جو مقاصد ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ پورے ہو رہے ہیں، اور ہمارا مقصد بنیادی طور پر یہ تھا کہ ہمارے اس خطے میں، چونکہ پوری دنیا میں گلوبلی جو ہے وہ چینج ہو رہا تھا اور موسم جو ہے وہ تبدیل ہو رہے تھے، تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنی ایک جو ہے نا پریشانی میں تھا کہ اس کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہی، اس کو نیند ٹھیک نہیں آ رہی، اس کے ساتھ بہت سارے اس طرح کے ایشوز تھے۔ تو وہ کبھی ایک دم جو ہے مریض جو ہے وہ ہارٹ پیشنٹ بن رہے ہیں، کبھی ایک دم شوگر پیشنٹ بن رہے ہیں، کبھی ایک دم جو ہے نا وہ جوائنٹس پین کو لے کر آ رہے ہیں، کبھی ایک دم ان کو کوئی کینسر ایک دم پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ان سب چیزوں کے جو تھا مرکزی جو کردار ادا کر رہی تھی وہ ہماری خوراک کر رہی تھی۔ تو ہم نے الحمدللہ خوراک کے اینڈ پر ایک اصلاحی پروگرام کرنے کے لیے ایک ترتیب بنائی کہ غذا جو ہے بہت بڑا ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ اس وقت ہو گیا ہے کہ فیلئر بن گیا ہے۔ ہم کوئی بھی چیز جو ہماری لوبریکیشن پوری کر رہی ہے تو اس کے ساتھ ہم کوئی نہ کوئی ایسیڈک ایسی چیزیں لے رہے تھے کہ وہ جتنی بھی اس کے اندر لوبریکیشن کرنے والی جو اس کے اندر اللہ پاک نے صلاحیت رکھی تھی وہ ساری کی ساری ہمارے اندر چپک جاتی تھی۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہمارے کچھ علاقوں میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ دمبا اور اس طرح کے جو گوشت ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کی یخنیاں بناتے ہیں، اور وہ بڑی بہترین صحت والی جو ہے نا وہ غذا ہے۔ تو اس کے ساتھ پھر لسی کو پی لینا، اس کے ساتھ پھر کولڈ ڈرنک کو پی لینا۔ لسی پھر بھی اگر دوپہر کا ٹائم ہے یا صبح کا ٹائم ہے تو وہ پھر ڈائجسٹ ہو جائے گی، لیکن اگر سپوز آپ کو رات کے ٹائم آپ نے لسی پی لی تو وہ آپ کو ڈائجسٹ نہیں ہونی، وہ ساری کی ساری آپ کی غذا گیسز میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ اتنا بڑا ایک فیلئر تھا، اس کو ہم نے بتانے کی کوشش کی۔ پھر پانی کی مقدار جو ہم ادھر کوئی بھی چیز جب ہم کوئی بھی لوبریکیشن کرنے والی غذا لیتے ہیں یا ہم اس کے اندر بہت زیادہ جو فولاد والی غذائیں لیتے ہیں، جیسے یہ کلیجی ہے یا اس طرح کی جو گوشت ہمارے جو بھون لیے جاتے ہیں، ان کو جب ہم کھاتے ہیں تو وہ جیسے ہی ہماری باڈی میں ڈائجسٹ ہونا شروع ہوتے ہیں، ڈائجسٹو سسٹم اپنا کام شروع کرتا ہے، تو اس کا سب سے پہلا جو ایک سائن ہے وہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا ہمارا لعاب بننا شروع ہوتا ہے، ہمارے منہ میں پانی آنا شروع ہوتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ہمیں پیاس لگ رہی ہے۔ اب کچھ لوگوں کو جو الکلائن ہوں گے، جو اس طرح کے ہوں گے، ان کو پانی آئے گا، کچھ لوگوں کو ڈرائنس بھی فیل ہوتی ہے، خشکی ٹائپ فیل ہوتی ہے، لیکن اس وقت وہ ایک جھوٹی جو ہے وہ ہماری باڈی کی جو ہے نا وہ فیلنگ ہوتی ہے، اس کے اندر طلب نہیں ہوتی پانی کی، ہمیں طلب ہوتی ہے پانی کی۔ اسی طرح جب ہم چاول کھاتے ہیں تو چاولوں کے بعد بھی ہمیں یہی فیلنگ آتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پر اب ہمیں بہت زیادہ پانی کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ وہ ہم پھر پانی کے ساتھ ساتھ پھر ٹھنڈا پانی پینا شروع کرتے ہیں، پھر ٹھنڈے پانی کے ساتھ ساتھ پھر ہماری جو ہے اس کے اندر کولڈ ڈرنک رنگ برنگے آ جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کے اندر جتنی بھی لوبریکیشن کرنے والی، جتنی بھی رطوبتیں بنانے والی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری باڈی کے ساتھ چپک جاتی ہیں، اور وہ گیسز بنتی ہیں اور اتنا نقصان دیتی ہیں ہمیں، لیکن ہم مجبور ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ وہ فیل یہ ہو رہا تھا، اب ہم کیا کرتے۔ لیکن چونکہ ہمارے پاس پورے طور پر اس کی اویئرنیس ہی نہیں ہے، اس بات کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیوں رہا ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ چاہیے، اصلاحی پہلو یہ ہے کہ جب بھی ہم اس طرح کی غذائیں لیں ان کے ساتھ گرم پانی پینے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ باقاعدہ قہوے بنانے کا اہتمام کرنا شروع کریں۔ ہم روم ٹمپریچر ایٹ لیسٹ ہمارے پاس پانی ہونا چاہیے۔ جب ہم ٹھنڈے پانی یا کولڈ ڈرنکس پی لیں گے وہ ہمارے معدے کے اندر، آنتوں کے اندر چپک جائیں گی ساری غذائیں، اور پوری لیئرز بنا لیں گی اور گیسز بنائیں گی۔ اس کے بعد ہمارے میسکولر سسٹم اس کو جب وہ ڈائجسٹ کرنے کے لیے زور کریں گے
وہ کمزور ہوں گے، پھر ہمیں جوڑوں کے امراض بھی وہی بنتے ہیں، ہمارے پاس مختلف قسم کی پھر ہر بندے کو سمٹمز الگ الگ آ رہے ہوتے ہیں، وہی پھر ہارٹ کے ایشو بناتے ہیں، وہی شوگر کے وجہ بنتے ہیں، وہی ساری بیماریوں کی جو ہے وجوہات بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں جب بھی کبھی کوئی بھی غذا لینی ہے، کوشش کریں ان غذاؤں کو جو بہت اچھی غذائیں ہیں ان کے ساتھ ہمیں بدرگہ جات کیا لینے چاہیے، ہمیں اس کے ساتھ کس طرح کا پانی پینا چاہیے، ہمیں اس کو کھانے کے بعد کس طرح سے جو ہے وہ ڈائجسٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں جو فیلنگ ہو رہی ہے وہ واقعی بالکل وہ اس کا کوئی ری ایکشن ہے یا وہ صرف ہماری باڈی کی فیلنگ ہے۔ جس طرح بعض اوقات ہمیں جو ہے وہ بھوک لگتی ہے تو وہ بھوک نہیں ہوتی، وہ ہماری صرف فیلنگ ہوتی ہے، جسے ہماری طبی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جھوٹی بھوک ہوتی ہے۔ اسی طرح جھوٹی پیاس بھی ہوتی ہے، اسی طرح ہماری یہ صرف فیلنگ ہوتی ہیں، ہمارا احساس ہوتا ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمیں صرف اس بات کو یہ ایک نقطہ ایسا ہے کہ اس نقطے کو سمجھنے کی سمجھانے کی ضرورت ہے، اس کو جو ہے نا اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہماری باڈی کو واقعی اس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے، جو چیز ہم باڈی کو دے رہے ہیں وہ باڈی کے اندر ڈائجسٹ ہوگا یا ڈپوزٹ ہو جائے گا یا وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائے گا۔ ہمیں ان سب چیزوں کو بہت زیادہ جو ہے نا توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کے اوپر جو ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اوپر ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ پھر کبھی بھی ہم جو بھی غذا لیں گے وہ انشاءاللہ، چونکہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی نعمتیں جتنی بھی دی ہیں وہ ہماری باڈی کے لیے اور ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے صحت کے لحاظ سے ضروری اور بہت اچھی ہیں، اس وجہ سے ہمیں کبھی بھی وہ نقصان نہیں دے سکتی۔ ان کو نقصان ان سے جو حاصل ہو رہا ہے ہمیں، یا نقصان جو ہم اس سے اٹھا رہے ہیں، وہ صرف اس کے اندر ہمارا اپنا جو طرز عمل ہے وہ خراب ہے، ہمیں اس کو سمجھ کر اور طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بس یہ کھانے پینے میں ان سب چیزوں میں خیال رکھیں اور اجازت دیں حکیم عبد الماجد کو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔